صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم کچھ ترکیبیں ایسی ہیں جو ایک جیسی ہوں گی تو میں ان پہ ٹک کر دوں گا۔ کیا ہم چمٹے رہیں گے شرمید کو ساری زندگی شرمید ہی پڑھتے رہیں؟ تو ایک جیسی جو ترکیبیں ان کو چھوڑ دیں گے ایک کر کے۔ مبتدا اور خبر کی ترکیب، مبتدا اور خبر کی ترکیب، پہلے مبتدا بعد میں خبر، یا تو مفرد خبر ہوگی، جملہ خبر ہوگی، یا یہ ہوگا کہ جار مجرور خبر ہوگی۔ عموماً جار مجرور کی خبر اس میں آئے تو ثابتن ثابتتن، جو شبہ فعل نکالنا ہوگا وہ آپ نکال لیجیے۔ ومن، حروف جارہ میں سے با، اس کے بعد لام، اس کے بعد من کی بات ہو رہی نا جی۔ ومن، ان میں سے ایک من ہے، ایک من، یہاں اس سے پہلے من ہا معذوف نکالیں گے، خبر مقدم پہلے نکالا تھا کہ نہیں نکالا تھا یار؟ پیچھے نکالے تھے کہ نہیں؟ جب ہم نے کہا تھا کہ لفظیتن و معنویتن، من ہا یا بادوہا، بادوہا کہا نا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں من ہا محذوف نکالیں گے، من سے پہلے کیا نکالیں گے؟ جہاں حروف جارہ یا کوئی حرف بھائی کیا نہیں مل رہا، تو من لکھا ہوا ہے یا دیگر جہاں اکیلا کوئی معرفہ لکھا ہوگا نا تو اس کی خبر، اس سے پہلے خبر مقدم نکال لیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ مبتدا مؤخر، تو من یہاں بطور حرف نہیں ہے، یہاں من بطور نام کے ہے، علم کے ہے، ٹھیک ہے، بطور علم کے ہے۔ تو من ہا اس سے پہلے خبر مقدم، اور من حرف جار نہیں ہے بلکہ یہاں بطور علم ہے، تو مبتدا مؤخر، مبتدا خبر مل کر جملہ اس میں خبریہ۔ ہیا مبتدا، ہیا مبتدا، لام حرف جار، ابتدائی مضاف، الغایتی مضاف الیہ، مضاف میں ظرف مل کر جار کا جار مجرور مل کر ظرف شبہ فعل ثابتہ تن کے، ثابتہ کیونکہ ہیا مؤنث ہے تو ثابتہ تن نکلے گا۔ اس کے بعد آگے جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ کی ترکیب، نحو والی ترکیبیں تو ہو چکی نا کلیئر، جن کو نہیں سمجھ آئی وہ تیسرے نمبر والی کلاس سن لیں، کیونکہ نحو کے بعد جو پورا جملہ ہوگا وہ مضاف الیہ بنے گا لفظ کے تعویل میں ہو کر، ٹھیک ہے۔ اور مثال و مبتدا محذوف نکالیں گے، یہ اس کی خبر بن جائے گا برکب اضافی کا۔ تو سرت من البصرۃ الی الکوفہ، سرت فعل تو ضمیر نہیں لکھا ہوا سرتو کہیں؟ جی لکھا ہے سر، تو پھر حیرانگی سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ سرتو فعل تو ضمیر، من البصرۃ جار مجرور مل کر ظرف، الی الکوفہ جار مجرور مل کر ظرف، فعل اپنے فاعل اور ظرف لاغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آ گیا للتبعید، یہ پہلے بھی ہم کر چکے ہیں کہ ایک مرتبہ کیا دیا الباء للالصاق، اس کے بعد للمصاحبۃ سے پہلے الباء محذوف نکالا۔ اسی طرح جو بھی آپ جس حرف کی بات چل رہی ہے، یہاں من کی چلی ہے تو یہاں من للتبعید، یہاں من حرف جار کے طور پر نہیں بطور علم ہوگا، من مبتدا بنے گا للتبعید ظرف مستقر ہو کے ثابتتن کے، کس کے متعلق ہو گئے؟ ثابتتن، کیونکہ حروف جو ہوتے ہیں یہ مؤنث ہوتے ہیں، حروف کیا ہوتے ہیں؟ تو ثابتتن کے متعلق ہو جائے گا۔ للتبعیدی کی ترکیب بھی ہوگی، نحو اخذت من الدراہم، اس کی ترکیب بھی ہوگی۔ تو اخذت فعل تو ضمیر ٹھیک ہے، من حرف الدراہم مجرور، الدراہم الدراہمی، ہما کیوں آئے گا؟ غیر منصرف پر جب الف لام آئے تو پھر آ سکتا نہیں، آتا ہے جارہ پھر، ٹھیک ہے۔ من الدراہمی، من الدراہمی، ٹھیک ہے، جار مجرور مل کر ظرف لغو ہو گئے، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے پھر جملہ فعلیہ۔ ای جو ہوتی ہے نا یہ تفسیر کے لیے ہوتا ہے، ای کس کے لیے ہوتا ہے؟ تفسیر کے لیے ہوتا ہے۔ آپ نے اس کا طریقہ کار یہ کرنا ہے کہ اس کے بعد وہی عبارت جس کی یہ تفسیر کر رہا ہے نا، تفسیر سے پہلے والی ساری عبارت اٹھا کے بعد میں لے آنی۔ مثال کے طور پر ای بعد دراہم ہے تو ہم اخذ تو پہلے نکالیں گے، من الدراہم، من کی تفسیر بیان کر رہے ہیں نا، کس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں؟ یہاں من تبعیدیہ ہوتا ہے، یا کیا بتا رہے ہیں؟ من تبعیدیہ ہوتا ہے، من کیا ہوتا ہے؟ تبعیدیہ ہوتا ہے۔ تو من الدراہم سے مراد یہ ہے کہ بعد الدراہم، تو اخذت بعد الدراہم، اخذت بعد الدراہم، اخذت فعل تو ضمیر فاعل، وہ محذوف مان کے اس کو مفعول بھی بنا دیں، ٹھیک ہو گیا۔ للتبیین،
کبھی من بیانیہ ہوتا ہے، کبھی من بیانیہ آتا ہے. تو من بیانیہ یہاں پہلے من محذوف نکالیں گے، مبتدا علی تبھی اس کی خبر بن جائے گی. نحو قولی تعالیٰ کی ترکیب بھی پہلے ہو چکی ہے، ٹھیک ہے. تو فاجتانبو اجتانبو، فا کو آپ علیحدہ کر دیں، مستانفہ کر دیں آپ، ٹھیک ہے. اجتانبو فعل امر، انتم ضمیر فاعل، الرجسا مفعول بھی، یہ بنتا ہے نا. لیکن اس کو مفعول بھی بنائیں، من الاوثان کو ظرف لغو بنائیں تو سمپل یہ سمجھ آ رہی ہے. لیکن اصل بات یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جب من بیانیہ معرفہ کے بعد ہو، کیا معرفہ کے بعد ہو، جب من بیانیہ معرفہ کے جب من بیانیہ معرفہ کے بعد ہو تو اس وقت یہ حال بنتا ہے. صحیح، یہ کیا بنتا ہے؟ حال بنتا ہے. تو الرجسا ذوالحال بنے گا. الرجسا کیا بنے گا؟ اور من الاوثان جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہوں گے. شبہ فعل ثابتن کے، شبہ فعل اب ثابتن اس وجہ سے نکال رہے ہیں کہ حال منصوب ہوتا ہے. حال کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی منصوب پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. تو ہوا ضمیر فاعل اپنے مضاف مستقر اور فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر الرجسا کا حال، حال ذوالحال مل کر فعل امر کا مفعول بھی، فعل امر کا مفعول بھی ہو گیا. اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں آئی حرف تفسیر آ گیا. تو اب یہ تفسیر کس کی بیان ہو رہی ہے؟ الرجس سے آگے ہو رہی ہے نا. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ الرجس سے پہلے کیا فعل کیا محذوف نکالیں گے؟ اجتانبو، اجتانبو نکالیں اور آگے والی ساری تفسیر کر دیں. الرجسا موصوف، الذی اس میں موصول، ہوا مبتدا، الاوثان خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. الذی موصول کا موصول صلہ مل کر موصوف کی موصوف صفت مل کر محذوف فعل کا مفعول بھی. لزیادتی کی ترکیب کیا کریں؟ مین نکالیں گے پہلے مبتدا، لزیادت اس کی خبر. نحو قولی تعالی یہ ہو چکا. یغفر فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، لکم جار مجرور مل کر ظرف لگ، من ذنوبکم یہاں من زائدہ ہے لیکن ترکیب اس کی کریں گے. من حرف جار، ذنوبی مضاف، کم ضمیر مضاف الیہ، جار مجرور مل کر ظرف لگ ہو گئے، ہوگی نا ترکیب. الہ آگے الہ کی بات شروع ہوگی. اب من کا معاملہ کلیئر ہو گیا، الہ کی بات شروع ہوگی. الہ مبتدا، الہ کیا ہے؟ کیونکہ یہاں بطور حرف جر نہیں ہے بلکہ بطور علم ہے، مبتدا ہے. لانتہاء الغایتی، لانتہاء الغایتی فی المکانی، فی المکانی یا انتہا مصدر ہے، مصدر مضاف ہے، غایتی مضاف ہے. فی حرف جار، المکانی جار مجرور مل کر ظرف لاگ انتہا کے. اچھا، اس کو ظرف مستقر کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کیونکہ شبہ فعل موجود ہے لفظوں میں. تو فی المکانی کس کے متعلق ہو جائے گا؟ انتہا کے. انتہا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور ظرف لفظ مل کر جار کا جار مجرور مل کر ظرف مستقر، شبہ فعل ثابتہ تن کے، ثابتۃ کے، ثابتۃ میں ہی ضمیر فاعل اور وہ لوٹ رہی ہے الہ کی طرف، ٹھیک ہے. تو شبہ فعل اپنے فاعل اور ظرف لفظ مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی سمجھ آ گئی. نحو کی ترکیب کلیئر ہوگی. سرت من البصرہ الى الکوفہ تک، لیکن اب ہم علیحدہ علیحدہ کریں گے. پہلے ترکیب ہو چکی ہے، سرت فعل تو ضمیر فاعل آگے جو پہلے ترکیب. للمصاحباتی سے پہلے کیا محذوف نکالیں گے؟ الہ، الہ للمصاحباتی، عبارت بن جائے گی الہ للمصاحباتی، یہ مبتدا خبر بن جائیں گے. نحو قولی تعالی کی ترکیب ہو چکی ہے، ٹھیک ہے. ولا تاکلوا، جن کو یہ ترکیب سمجھ نہیں آ رہی کہ نحو قولی تعالی کی ترکیب کیا ہے، وہ کل والا یا اس سے پیچھے والا سبق سماعت کریں شرمیت کا 3 نمبر یا 4 نمبر. لا تاکلوا، لا تاکلوا فعل نہیں، کون سا سیغہ ہے؟ مبتدا کس نے بولا؟ نہیں، امام نے بولا مبتدا، نہیں میں بولے مبتدا میں نے کہا تھا. لا تاکلوا فعل، انتم ضمیر اس کا یہ فعل نہیں ہے نا. جی. تو الہ حرف جار ہوتا ہے یار، ٹھیک ہے نا، حرف جار. الہ حرف جار، اموالی مضاف کو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر جار کا جار مجرور مل کر ظرف لاغو ہوگا، ٹھیک ہے.
فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف الاخر میں کا جملہ فعلیہ خبریہ انشائیہ انشائیہ مانن کیا ہر جگہ مانن ہوتا ہے نہیں ہے یہ سیغے جو بول رہا ہوں یہ سیغے آپ کو کلیئر کرنے ہوتے ہیں صحیح ای ما اموالکم ای حرف تفسیر ما اموالکم کس کی تفسیر کر رہا ہے الا اموالکم کی کس کی کر رہا ہے تو اس سے پہلے والی عبارت محذوف نکال لا تاکلوا اموالہم ما اموالکم تو ما کو پھر مفعول فی بنائیں گے مفعول فی بنائیں گے نا جی قد یکون ما بعدها داخلا فی ما قبلها ان کان ما بعدها من جنس ما قبلها یہ مشکل ہے اس کو چھوڑ دینا آپ نے اس کو آپ نے چھوڑ دینا نحو قولہ تعالی آسان ہے ترکیب پہلے کی ہوئی ہے آپ نے کرنا ہے فاغسلو یہ نشانی ذہن میں رکھنا ہے کس کی کون سی ترکیب نہیں ہوئی فاغسلو اغسلو فعل امر ہے انتم ضمیر فاعل وجوہ مضاف کم ضمیر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ معطوف علیہ معطوف علیہ واو حرف عطف ایدیہ مضاف کم ضمیر مضاف مضاف الیہ مل کر جار معطوف علیہ ہو کر معطوف معطوف علیہ نہیں اس پہ تھوڑا سا غور کریں آپ جی اگر ہم یہ کہیں کہ معطوف علیہ اور معطوف دونوں مل کر مفعول بھی تو دھونے کا تعلق چہرے کے اعتبار سے بھی مرافق تک جائے گا ایدیکم دامدہ پلے مل کر موصوف واہ سوچو تھوڑا سا یہ موصوف بنے گا موصوف اس کی صفت نہیں نا بیان ہو رہی ہاتھوں کی صفت بیان ہو رہی ہیں ہاتھوں کی صفت نہیں نا بیان ہو رہی وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں تک دھونا ہے اچھا پتہ کیا ہے اس کو ایک ترکیب وہی کی گئی جو اس نے کی ہے نا اسی اعتبار سے بتا رہا ہے صحیح ٹھیک ہے اس کو حال بھی بنا سکتے ہیں آپ ہاں اس حال میں وہ ٹھیک ہے لیکن آپ آسان ہے الی المرافق کو ظرف لام کر دیں تو ٹھیک ہو جائے گا معطوف علیہ اور معطوف مل کر مفعول بھی اور اس کو ظرف لام کر دیں جی قد لا یکون ما بعد یہ پھر مشکل ہے اس کو چھوڑ دیں آپ نحو قولی تعالیٰ کی ترکیب تو آتی ہے آپ کو جی سما کو آپ چھوڑ دیں اتمو فعل اتمو فعل سیامہ سیام بھی مفعول انتم ضمیر فاعل سیام مفعول به الی حرف جار اللیل مجرور جار مجرور کا ظرف فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ خبریہ اے انشائیہ ہے اتمو ہے امر ہے کیا ہو گیا سپیڈ بھی اتنی رکھنی چاہیے کہ بندے کو پتہ چلے وہ اب پچھلے دنوں میں گاڑی دیکھی ہم نے وہ جاتے ہیں نا قصور سے ریمنڈ کی طرف تو کوٹرادہ کشن سے سیدھی آتی ہے وہ سڑک وہ ایک گاڑی والا آیا سیدھا بریک نہیں لگی تو وہ آگے کھائی مطلب کھیت ہے تو سیدھے اس کے اندر مطلب وہ نئے راستے پہ تھا اس کو پتہ ہی نہیں تھا بھی سڑک ختم ہونے والی سڑک آگے سے ختم ہو جائے گی تو اس طرح ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی اس طرح ایک مرتبہ ہوا تھا ہم فیصل آباد گئے تھے ادھر بھی ہوا کدھر جب ہم آ رہے تھے مولا پور سے واپسی ہاں یہ تو خیر آسان ہے نا یہ چھوٹا سا معاملہ تھا جی تو فیصل آباد ہم کسی جگہ پروگرام پہ گئے ہوئے تھے تو وہاں سپیڈ سے گاڑی چل رہی تھی مطلب کافی سپیڈ تھی اب وہ سپیڈ اتنی تھی کہ پھر ہم نے روک کے دیکھا بھی اگر ہم گرتے تو کیا بنتا ٹھیک ہے تو وہ ایک دم پتہ چلا کہ آگے تو مطلب وہ کھائی ہے وہ یوں تھا کہ بس ایسے جا رہے تھے تو آگے سے چوک بنتا تھا اور وہ کافی اونچائی پہ تھے سڑک تو مطلب اتنی اونچائی پہ تھی کہ پتہ نہیں وہ آگے سے لائٹ کوئی جلی یا کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے بچایا وہ ایک مرتبہ نظر پڑی پھر ہم روکے تو اس تب سے پتہ چلا ہے کہ سپیڈ اتنی ہونی چاہیے کہ جس کو آپ کنٹرول کر سکے آپ کے ذہن میں ہو آپ کو پتہ ہو کہ معاملہ کس طرح چلتا ہے ٹھیک ہے تو اتم الصیام الی اللیل اتنی ترکیب کریں کہ ترکیب اس کے بعد کون سی آگی ترکیب حتیٰ اس کی ترکیب پھر کل کریں گے انشاءاللہ آپ اس طرح کی ترکیبیں اور دیکھیں جو گروپ میں ایڈ ہیں وہ آگے اس سے آگے والی جو ترکیبیں ہیں نا وہ 10-15 نکال کے مجھے دکھائیں کہ جملہ فعلیہ کی یہ ترکیبیں ہم نے کر لی ہیں یہ کر لی ہیں یہ کر لی یہ کر لی اگر مل جاتی ہیں تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی